السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ حضرت خضر علیہ السلام سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں، وہ ذرا بیان تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو دیکھ کر آیا اور سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس میدان سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جب ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام روز موعود کے منتظر رہے۔ جب عود آیا تو ہارون علیہ السلام کو بتایا، اے بھائی، چلو اس میدان سے فلانی جگہ پر۔ بس دونوں حضرت اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے۔ اس کے پیچھے ایک نہر جاری دیکھی اور اس کے کنارے ایک تخت پر تکلف دھرا پایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس پر جا بیٹھے اور کہا، اے بھائی، یہ کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کر جان ان کے قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میرے بھائی ہارون نے انتقال کیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں مارا، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے خدا اقدس کے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا نیچے سے زمین سے نکالی۔ تب انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو سرتاپا دیکھا، کچھ اس پر نشان نہ پایا، پھر بھی اس کے مرنے پر یقین نہ کیا، اور پھر کہا، اے موسیٰ، ہارون کو تم نے ہی مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس واسطے کی کہ وہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے دعا مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو زندہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا، مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خود خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر پھر وہ جان باک ہو گئے اور اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا۔ بس اس طے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پھر آئے، اور یوشع ان کے بھانجے تھے، ان کو اپنے خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تم میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے کلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے نکال لیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیڑ سے چل کر میں کوہ طور پر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ بس اس کی عزت کی قسم ہے کہ جلدی جان دینا تسلیم نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ نے عرض کی کہ خدایا، تجھ کو معلوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہیں کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف سے آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے کہ میرا پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہی تیرا کلام سنوں۔ ہزار جان میرے فدا ہو تیرے کلام پر۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں نے اپنے آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کو روزی حلال دیجیو، کیونکہ میری امت نہ تو ہے۔ بس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔ جب مارا تو وہ پتھر بھی دو ٹکڑا ہو گیا۔ اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ یہ پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو میرا محروم اور بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، دریائے تخت الصاری میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کو کیوں بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو کر کوہ طور سے نیچے اترے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کو کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھود رہے ہیں، تم بھی اس میں شریک ہو کر ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو صحاب کی قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم اس پر اتر کر تو دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا کہ یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے ہی لیے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بحشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگھا اور فوراً جان باغ تسلیم ہو گئے، اور فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر بحشت کا کفن یہ پہنایا اور معاذ جنازہ پڑھ کر اس قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا ان کو مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کہے تو تم حق و حیات دنیا منظور ہے تو بھیڑ کے پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی عمر ہم تم کو دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک بار مرنا ہے، تو تب اسرائیل نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 برس کی ہوئی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔